مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ بہرام گاڑی سامنے کھڑی کر کے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ نرمین کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا کہنے لگا، میرے ساتھ کچھ راتیں گزار لو، منہ مانگی رقم دوں گا۔ جبکہ نرمین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تھپڑ اسے اتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ اگلے روز جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بند کوٹری میں پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے تھے۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس وقت نرمین روڈ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بارش بس برسنے ہی والی تھی۔ اللہ میاں، بس جب تک میں گھر پہنچ نہیں جاتی تب تک بارش نہ برسے، ورنہ میں پوری طرح بھیگ جاؤں گی۔ گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب گاڑی کے ٹائر زور سے اس کے پاس آ کر چرچرائے، اس نے جڑ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ دیکھا تو سامنے گاڑی میں وہی لڑکا موجود تھا جو پچھلے کئی دنوں سے اسے اپنے آس پاس نظر آ رہا تھا۔ کالج سے اکیڈمی آتے جاتے وہ گاڑی اسے اکثر ہی نظر آتی تھی۔ کبھی اپنی بس کے پیچھے اسے چلتے ہوئے دیکھتی تو وہ سوچتی کہ یہ گاڑی اسے ہر جگہ نظر کیوں آتی ہے؟ کیا یہ اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ مگر پھر پھیکی سی ہنسی ہنس کر خود کو سمجھا لیتی کہ وہ کہاں کی حور پری ہے جو کوئی اتنا امیر آدمی اس کا پیچھا کرے گا، اپنا قیمتی وقت اس پر برباد کرے گا۔ وہ سر جھٹک کر رہ جاتی تھی۔ اور آج وہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی اور وہ اجنبی مسکراتی نظروں سے نرمین کو دیکھے جا رہا تھا، گویا اس کے سارے شکوک و شبہات سچ بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ نرمین کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، وہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آدمی نہ جانے اسے کیا کہنے والا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے نرمین کے پاس آیا تھا۔ نرمین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف زور سے کھینچ لیا تھا۔ نرمین اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کا پورا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ کون ہے آپ؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکنے کی؟ وہ غصے سے بولی تو بہرام اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ تمہارے بارے میں جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا۔ مجھے تمہارے جیسی لڑکیاں پسند ہے، نخرے چڑھی، تھوڑی بدتمیز اور خود سر۔ تمہاری ادا نہیں تو مجھے تمہاری طرف مائل کیا ہے، وہ بے خودی سے بولا تھا۔ نرمین نے اسے زور سے دھکا دیا، مجھ سے دور ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، خواہ مجھ سے لپٹے جا رہے ہو۔ یہاں اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ اپنا نہیں تو کسی دوسرے کی عزت کا خیال کر لو۔ اس سے پہلے کہ بہرام کچھ کہتا وہاں پر نرمین کی مطلوبہ بس آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی بس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا، بہرام ابھی تک وہیں بھی کھڑا تھا اور بس کو اپنی نظروں سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر گہری سانس لے کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں تک مجھ سے بھاگے گی؟ یعنی یہ جان لے کہ جس پر ایک بار بہرام کی نظر آ جائے، جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ لڑکی، اب زیادہ دن تک تم مجھ سے دور نہیں ہوگی۔ جلدی تم میرے بستر کی زینت بننے کے لیے میرے پاس ہوگی۔ تکبر سے بولتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ جب نرمین گھر پہنچی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہ سچ بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ بھائی گھر میں آئے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح بھابھی انہیں خوب ہی ورگلا رہی تھی۔ آپ نے اپنی بہن کو کچھ زیادہ ہی آزادی دے رکھی ہے، اتنی رات گئے تک گھر سے باہر رہتی ہے۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، آس پاس کے لوگ باتیں بناتے ہیں، سو سوال پوچھتے ہیں۔ اب اگر میں کچھ کہہ دوں گی تو میں ہی بری بنوں گی۔ بھابھی کے جواب میں اس کا بھائی غفار غصے سے بولا تھا، تم چپ رہو ساجدہ، بات کا بتنگڑ بنانے میں تو تم خوب ہی ماہر ہو۔ کیا پتہ نرمین کہاں رہ گئی ہے؟
ہو سکتا ہے کسی مشکل میں نہ پڑ گئی ہو۔ آج تو اکیڈمی میں اس کا پہلا دن تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا اسے جاب کی کیا ضرورت ہے، مگر یہ لڑکی کسی کی بات نہیں سنتی۔ مسرت بیگم خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی بہو اور بیٹے کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ارے بیٹا، میں نے اپنی بچی کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت پر میں نے خصوصی توجہ دی ہے۔ میری بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہا ہے کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ گئی ہو۔ تب نرمین کمرے میں داخل ہوئی، تھکے ہارے قدموں سے اپنی ماں کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کمزور نحیف سی آواز میں سلام کیا تھا۔ آج وہ بہت تھک گئی تھی، اور اب شام کو جو کچھ ہوا تھا اس نے تو نرمین کو اچھا خاصا حواس باختہ کر دیا تھا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر تک؟ بھائی آج پہلا دن تھا اکیڈمی میں، اس لیے آج سبھی ٹیچرز کی میٹنگ تھی، اس لیے زیادہ دیر ہوگی۔ کل سے میں شام سے پہلے ہی گھر آ جایا کروں گی۔ آج میٹنگ کی وجہ سے مجھے دیر ہوگی۔ غفار نے گہری سانس لے کر کہا، دیکھو نرمین، تمہاری ضد پر میں نے تمہیں اکیڈمی میں جانے کی اجازت دی ہے۔ اب کچھ ایسا مت کرنا جس سے مجھے کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر ایسے ویسے کوئی بات ہوگی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اور تمہارے لیے بھی زندگی ویسی آسان نہیں رہے گی جیسے تم ہمیشہ سے جیتی آئی ہو۔ غفار اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ساجدہ بھی منہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ ایک تو انہیں اپنے گھر کے کام نظر نہیں آتے، اپنی منمانی کرتی ہیں، اتنی دیر تک گھر سے باہر رہتی ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ جوان لڑکی ہے، اسے لگام ڈالنی چاہیے۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹوں کی آواز نرمین کو اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے نظروں ہی نظروں میں سے تسلی دی۔ صبر کرو میری بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جانتی تو ہو اپنی بھابھی کو، اس کی تو عادت ہے یہ، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لو۔ گھر آنے کے بعد نرمین رات کا کھانا بنانے میں لگ گئی تھی۔ ساجدہ نے اس کی تھکن یا مصروفیت کا کبھی بھی احساس نہیں کیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی تھی تو اس کے بعد سارے کام نرمین کے ہی ذمے لگ جاتے تھے۔ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب رات کو وہ اپنے کمرے میں آئی تو آنکھیں بند کرتی ایک بار پھر سے بہرام کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ تیز تیز سانس لینے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ دل ایسے زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ آدمی ابھی اس کے پاس ہو۔ پتہ نہیں کون تھا یہ، کہاں سے مصیبت میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ دوبارہ سے لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ مسرت بیگم کو اللہ نے 2 بچے دیے تھے، بڑا بیٹا غفار اور چھوٹی بیٹی کا نام نرمین تھا۔ مسرت بیگم جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس نے ہر طرح کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ یہ گھر شوہر اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کر گیا تھا۔ اگر سر پر چھت بھی اپنی نہ ہوتی تو تب وہ لوگ کہاں جاتے، کیا کرتے؟ مسرت بیگم نے بہت کام کیا، فیکٹری میں نوکری کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیے، سلائی کا کام کیا، مگر اپنے بچوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اپنی محنت کے بلبوتے پر انہیں کسی قابل بنایا۔ جب غفار نے میٹرک کیا تو اس کے بعد وہ چھوٹی موٹی ملازمتیں بھی کرنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ نرمین بھی بہت حساس تھی، اپنی ماں کی مجبوریوں کا شدید احساس تھا۔ اس نے بھی چھوٹی عمر میں ہی ٹیوشن پڑھانا، چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ یوں جب مسرت بیگم بستر سے جا لگی، جب بیمار ہو گئی تو انہیں سارے کام چھوڑنے پڑے تھے۔ ایسے میں غفار نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں اٹھائی تھی، اور نرمین اپنی ٹیوشن کی آمدن سے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ غفار کو اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی ایک بہت اچھی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر نوکری بھی مل گئی تھی۔ اسے نوکری کرتے ہی مسرت بیگم نے اپنی دلی خواہش کو پوری کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی بھانجی کو بیاہ کر اس گھر میں لے کر آ گئی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی زندگی کا
سب سے غلط فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ ساجدہ جو دیکھنے میں بہت سیدھی سادی تھی، مگر گھر آتے انہوں نے اپنی زبان کے وہ جوہر دکھائے کہ سبھی حیران رہ گئے۔ غفار اپنی ماں سے دل برداشتہ تھا کہ آپ نے میرے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو زبان کتنی تلخ ہے، بات کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے۔ اللہ نے جلدی غفار کو 2 بیٹوں کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا، اور اس کے بعد سے تو ساجدہ کو گویا کسی کا لحاظ رہا ہی نہیں تھا۔ اس کے منہ میں جو آتا وہ بولتی۔ سب سے زیادہ اعتراض تو اسے نرمین کی پڑھائی سے، اس کے سلیقے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، غرض یہ کہ ہر بات پر ہی ساجدہ کو اعتراض ہوتا۔ نرمین خاموشی سے اپنی بھابھی کے رویے کو برداشت کر رہی تھی، صرف اور صرف اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے ساجدہ نے اسے بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہوا تھا۔ گھر میں پڑھنے والے بچوں کو وہ غصے سے بھگا دیتی۔ جب بچے آتے تو وہ شور مچاتے تھے۔ بچوں کی آوازیں سن کر سر میں درد ہوتا ہے۔ میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، انہیں گھر سے لے کر جاؤ، کہیں اور پڑھاؤ، تمہارے ان بچوں کے شور سے میرے گھر کا سکون خراب ہو گیا ہے۔ تب مسرت بیگم نے نرمین سے کہا کہ ان بچوں کو چھٹی دے دو، اور مجبوری میں نرمین نے اکیڈمی میں پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ساجدہ آئے دن اسے مہنگائی کا رونا روتے ہوئے نظر آتی۔ ہر وقت یہی کہتی، میرا شوہر اکیلا ہے، اس کی اتنی کمائی نہیں ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہن کی پڑھائی کا خرچہ بھی کیسے اٹھائے؟ اب تو خیر سے ہمارے اپنے بچے بھی اسکول میں جائیں گے۔ نرمین، تم یا تو نوکری کر لو یا پھر پڑھائی چھوڑ دو، اگر پڑھنا ہی ہے تو اپنا خرچہ خود اٹھاؤ۔ تب نرمین نے مجبوری میں آ کر اکیڈمی جوائن کی تھی، اور یہ بات اس نے اپنے بھائی سے چھپائی تھی کہ نوکری کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اگلے دن جب وہ اکیڈمی میں پڑھا کر باہر نکلی تو آج پھر اسے اسٹاپ پر وہی گاڑی نظر آئی تھی جو اسے پہلے ہی وہاں پر موجود تھی۔ نرمین کا حلق سوکھ کر کڑوا ہو گیا تھا۔ آج وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سہیلی ٹیچرز بھی موجود تھی۔ نرمین کو یقین تھا کہ ان لڑکیوں کی موجودگی میں بہرام اس کے پاس آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کم سے کم اس میں اتنا لحاظ تو ہوگا۔ اور نرمین کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ جب بہرام نے اسے 2 لڑکیوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ کیا سمجھتی ہے؟ ان لڑکیوں کی موجودگی میں اس سے بات نہیں کر سکتا؟ میں کیا ان 2 ٹکے کی لڑکیوں سے ڈر جاؤں؟ آنے دو اسے، آج میں اسے مزہ چکھاتا ہوں۔ اپنے دل کی بات آج میں اسے کہہ دوں گا، اور اس کے منہ سے بھی اقرار سن کر ہی جاؤں گا۔ جب تک میں اسے سکون حاصل نہ کر لوں، اسے اپنا پیار نہ جتا لوں، تب تک تو میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بہرام بچپن سے ہی بہت ضدی تھا۔ اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے ابو بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ہر وقت وہ 2 جمع 2 4 کی ہی کوششوں میں مصروف رہتے تھے، اور ماں کی بھی اپنی ہی سوشل سرگرمیاں تھیں۔ بہرام کو آیا نے پالا تھا، انہوں نے اس کی پرورش کی تھی۔ ماں باپ کی عدم توجہ کی وجہ سے ہی بہرام اس حد تک ضدی اور خودسر ہو گیا تھا۔ بچپن میں جب بھی وہ کسی چیز پر ضد کرتا، شور مچاتا، تو اسے خاموش کروانے کے لیے اس کے ماں باپ اس کی من پسند چیز سے اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے۔ اس کی ہر خواہش کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ عادتیں پختہ ہوتی گئی تھی، اور اب وہ جوان ہو گیا تھا۔ ابھی بھی اس کے گھر کا وہی ماحول تھا۔ ماں باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، نہ ہی انہیں اس بات میں دلچسپی تھی کہ ان کا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے، کہاں وقت گزارا ہے۔ بس وہ اسی بات پر خوش تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک شاہانہ زندگی دی ہے۔ وہ لاکھوں کا بزنس رن کر رہے ہیں۔ اس سے آگے نہ ان کی سوچ آتی تھی، اور نہ ہی اس سے زیادہ سوچنے کی شاید انہیں کبھی ضرورت بھی محسوس ہوئی تھی۔ بیٹے کی تربیت، پرورش جیسے الفاظ سے تو ان کا دور دور تو کوئی ناتا ہی نہیں تھا۔ بہرام کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آئیں، جن میں سے کچھ تو دولت کی پجاری تھی، اور کچھ اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر ہو کر اس کے عشق میں بری طرح سے پاگل ہو گئی تھی، جس کا بہرام خان نے خوب دل بھر کر فائدہ اٹھایا، اور پھر
ان لڑکیوں کو کسی پھول کی طرح مسل کر دور پھینک دیا۔ دوبارہ پھر کبھی پلٹ کر بھی ان کی طرف نہ دیکھا۔ بہرام کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیوں نے خودکشی کر کے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور کتنی ہی لڑکیوں نے اسے شادی کرنے پر زور دیا، مگر اس نے ان سبھی کی بولتی بند کروا دی۔ ایک دن اس نے اپنے گھر کی ہی نوکرانی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اس وقت بہرام نشے میں تھا۔ رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف رہا تھا۔ وہاں پر اس کے دوست نے اسے ڈرنک کروا دی تھی۔ وہ جھومتا ہوا گھر واپس آیا تھا۔ جیسے وہ لاؤنج میں آیا تو اس کے سامنے اس کی نوکرانی آئی جو اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ خانسا ماں کی بیٹی تھی۔ اس کا نام روشنی تھا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ اس گھر میں آئے تھے اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ اس کا باپ روشنی کی شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے روشنی کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا دیا تھا تاکہ 4 پیسے زیادہ جمع ہو جائیں تو وہ اپنی بیٹی کا جہیز بنا سکے۔ مگر وہ کیا جانتا تھا کہ وہ زندگی کی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ اس رات خانسا ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں تھا۔ روشنی سے کہنے لگا، روشنی بیٹا جاؤ، تم چھوٹے صاحب باہر سے آنے والے ہوں گے، انہیں کھانے کا پوچھ لینا۔ یہ سن کر روشنی بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ اسے چھوٹے صاحب کی آنکھوں سے ہمیشہ ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی۔ اس وقت یہ بات وہ اپنے باپ کو کہنا چاہتی تھی، مگر کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ بابا، چھوٹے صاحب اتنے رات گئے باہر سے کھانا کھا کر ہی تو آئیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے وہ۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی پارٹی ہوگی تبھی تو ابھی تک نہیں آئے۔ یہی تو ان کی ہمیشہ سے روٹین ہے۔ اب تو انہوں نے تمہارا جہیز دینے میں بھی مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اتنے اچھے لوگوں کا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم جاؤ بیٹا، بس تھوڑی سی ہی دیر کی تو بات ہے۔ ابھی چھوٹے صاحب آنے والے ہوں گے، پھر ان کے لیے کھانا دے کر واپس آ جانا۔ روشنی بادل نخواستہ کمرے سے نکل کر آ گئی تھی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ اپنی گھبراہٹ کو کوئی نام دینے سے وہ قاصر تھی۔ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ چھوٹے صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگا تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج گھر ہی نہ آئے۔ بابا نے تو مجھے ویسے ہی اتنی سردی میں یہاں پر لا کر بٹھا دیا۔ اتنی اچھی مجھے نیند آ رہی تھی۔ اب صبح صبح اٹھنا پڑے گا تو میں کیسے اٹھوں گی؟ وہ جمائیاں روکتے ہوئے بولی۔ تبھی اسے بہرام کی گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی، اور پھر جب بہرام جھومتا ہوا لاؤنج میں آیا تو اس نے کھانے کا پوچھا۔ کھانا لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ بہرام نے اسے گہری بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ روشنی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بہرام کی نظر اسے کھٹک رہی تھی، مگر وہ نوکر تھی۔ اپنے مالک کی بات ماننا اس پر فرض تھا۔ اسی بات کی تو ان لوگوں کو تنخواہ ملتی تھی۔ کھانا گرم کر کے وہ بہرام کے کمرے میں گئی۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صاحب جی، آپ کے لیے کھانا لے کر آ گئی ہوں۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے آئی تو اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے بہرام کھڑا تھا۔ اس وقت شرٹ سے بے پرواہ، سرخ آنکھیں لیے، بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بہت وحشی لگ رہا تھا۔ روشنی کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ دیے تھے۔ بہرام کی نیت کیا تھی، وہ کیا کرنے والا تھا؟ روشنی کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے لگی، یہاں سے بھاگنے کے لیے راستہ سوچنے لگی، مگر کمرے سے باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہرام کی پشت پر تھا، اور جو کھڑکی تھی وہ بھی بہرام کے دائیں ہاتھ پڑی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے پھلانگ کر باہر جاتی، بہرام نے اسے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ روشنی بری طرح سے چلائی تھی۔ بہرام کی گرفت پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ روشنی کے چلانے کی آوازیں خانسا ماں کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ بھی اپنے کوارٹر سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔
کافی دیر سے روشنی واپس نہیں آئی تھی۔ جب اس نے بہرام کی گاڑی کی آواز سنی تو سوچا کہ وہ روشنی کو واپس بھیج کر خود ہی بہرام کو کھانا دے دے، مگر جب روشنی کے چلانے کی آواز سنی تو اسے بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کے اندر آ گیا تھا۔ روشنی، روشنی بیٹا کہاں ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو میری بیٹی؟ خانساماں کی آواز سن کر ہی امجد اور شہلا بیگم کمرے سے نکلے تھے۔ کیا ہو گیا خانساماں؟ آدھی رات کو آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ امجد صاحب نے روحان سی آواز میں کہا۔ میں نے روشنی کو چھوٹے صاحب کو کھانا دینے کے لیے بھیجا تھا، مگر روشنی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، اور مجھے چھوٹے صاحب کے کمرے سے روشنی کے چلانے کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے میں گھبرا گیا۔ یہاں پر آیا تو دیکھا روشنی کہیں بھی نہیں ہے۔ آخر میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ امجد صاحب نے جلدی سے بہرام کے کمرے کے پاس آ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ لاک تھا۔ شہلا، تم جاؤ جلدی سے چابیاں لے کر آؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ انہوں نے ڈپلیکیٹ چابیوں سے دروازہ کھولا تھا، اور جو سامنے کا منظر تھا اسے دیکھ کر ان کے وجود سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ بہرام خان زبردستی روشنی کو اپنی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور روشنی اس کی گرفت میں کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ امجد صاحب تیزی سے بہرام کے پاس آئے اور اسے روشنی سے الگ کیا۔ 3-4 دھماکے دار تھپڑ انہوں نے بہرام کے چہرے پر رسید کیے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جو انہوں نے بہرام کو مارا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ملازم کے سامنے بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ رات خانساماں اور روشنی کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ اگلے دن انہوں نے اپنی تنخواہ بھی نہیں لی اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ شریف لوگ تھے، اس لیے اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو گئے، مگر ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو اچھا خاصا تماشا لگ جاتا۔ بہرام کتنے دن تک اپنے باپ سے ناراض رہا تھا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ شہلا کو بھی اپنے بیٹے سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، جبکہ غلطی دونوں کی تھی۔ ان دونوں نے بہرام کی طرف سے آنکھیں بند کر کے رکھی تھی، تبھی تو وہ اتنا خودسر ہو گیا تھا۔ روشنی کے بعد بھی بہرام کے زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آئیں، جن سے اس نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں گویا پھینک دیا۔ اس دن کے بعد سے شہلا بیگم کبھی بھی اپنے گھر میں کسی نوجوان ملازمہ کو نہیں رکھا تھا۔ ان کے لیے ایک نصیحتی کاریگر ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن بہرام نے نرمین کو کالج کے گیٹ پر دیکھا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ اس کا دوست اپنی ایک گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے وہاں پر آیا تھا، جبکہ بہرام بیزار سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر نرمین پر پڑی تھی۔ وہ اس کا ملکوتی حسن، معصوم چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ زندگی میں کتنی لڑکیاں آئی تھیں مگر یہ حسین چہرہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، جو اس کے دل میں گویا گھر کر کے رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ بہرام نے اپنے دوست سے پوچھا تو وہ ہلکا سانس پڑا۔ یہ لڑکی تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے، دیکھنے میں مڈل کلاس گھرانے کی لگتی ہے۔ اسے چھوڑو، تم کسی اور کے بارے میں سوچو۔ یہاں پر بہت ساری خوبصورت لڑکیاں پڑی ہیں، اچھے گھرانوں کی بھی ہیں، تمہیں کوئی نہ کوئی پسند آ ہی جائے گی۔ اس وقت تو بہرام خاموش ہو گیا تھا، مگر نرمین کا چہرہ اس کے دل و دماغ میں ایسے محفوظ ہو گیا کہ وہ چاہ کر بھی اسے بول نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد بھی بہرام نے اتفاق سے 2 سے 3 بار نرمین کو دیکھا تھا، پھر تو اس نے نرمین کا پیچھا ہی لے لیا۔ نرمین کے بارے میں معلومات لینا بہرام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ شام تک وہ سب کچھ جان چکا تھا کہ نرمین کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اس کی پوری روٹین کی خبر بہرام کو ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن
مجھے بری طرح گائل کر رہا ہے۔ ایک بار اسے حاصل کر لوں تو زندگی کا مزہ ہی آ جائے۔ بہرام نے نرمین سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا، پھر یہ سوچ کر کہ وہ خاموش ہو گیا کہ آج نہیں تو کل یہ لڑکی اس کی گرفت میں ہوگی۔ ابھی وہ خاموشی سے دور سے نرمین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ ظاہر ہے وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کی سہیلی لڑکیاں آپس میں بات پر مصروف تھی، مگر اس کی ساری حساسیات جیسے بہرام کی طرف ہی متوجہ تھی۔ بار بار کنکھیوں سے وہ بہرام کی گاڑی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ بات بہرام نے بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے نرمین کی طرف آنے لگا۔ نرمین کا تو دل دہل کر رہ گیا تھا۔ یہ آدمی پھر سے میری طرف آ رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج یہ میرے پاس آنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ آج اگر اس نے کوئی بات کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ نرمین کے تاثرات اور احساسات بے خبر بہرام اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نرمین نے وہاں سے گزرنا چاہا تو بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا راستہ روک لیا، اور دونوں سہیلی ٹیچرز نے جب ایک انجان لڑکے کو نرمین کے اتنے قریب اتنی بے تکلفی سے ہاتھ پکڑے دیکھا تو وہ بری طرح حیران رہ گئی۔ ارے نرمین، کون ہے یہ لڑکا؟ ان کا انداز دیکھ کر نرمین کے دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تم جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کل بھی کہا تھا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو، تمہیں اپنے جیسی بہت مل جائیں گی۔ نرمین غصے اور نفرت سے بول رہی تھی۔ وہ ان امیرزادوں کو جیسے جانتی تھی جو لڑکیوں کو کسی کلی کی طرح مسل کر پھینک دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے لڑکیاں صرف وقت گزاری کا ذریعہ تھی، اور نرمین کسی کی وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ تم گاڑی میں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اپنے دل کا حال تمہیں بتانا ہے۔ یہ وہی باتیں تھی جو صرف تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اس کے قریب جھکتے ہوئے قدر گھمگیر لہجے میں بولا تھا۔ نرمین نے تو اس کی اس قدر جسارت پر ہی حیران زدہ رہ گئی تھی۔ دیکھو، میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، اور پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں دھمکیاں دے رہی تھی۔ اندر سے اسے ڈر لگ رہا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تب وہ کیا کرے گی؟ کس کس کو اپنی صفائیاں دے گی؟ اس کا ڈر بہرام نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اسے زہرے لب مسکراتے ہوئے نرمین کی طرف دیکھا تھا۔ تم خود گاڑی میں آ کر بیٹھو گی یا میں تمہیں اٹھا کر لے کر جاؤں؟ نرمین کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا تو نرمین کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا تھا اور اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اپنی اس جرأت پر نرمین خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ کہاں تو وہ ڈرپوک سی ڈری سہمی سی لڑکی، اور کہاں ایک اجنبی آدمی پر اس طرح سے ہاتھ اٹھا دیا۔ بہرام بھی اپنی جگہ پر گویا جم کر رہ گیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی ایک عام سی غریب لڑکی نے جس کی بہرام کے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ بہرام کے جسم میں لہو گویا غصہ بن کر دوڑنے لگا تھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، میں تو تمہیں عزت دینا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ اچھے سے وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر اب تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس وقت نرمین کی بس بھی آ ہی گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے بس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ نرمین کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ڈر رہی تھی۔ بہرام کی بات اسے اپنے دل و دماغ میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں کہا اس لڑکے نے ایسا؟ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کتنی بڑی غلطی کر دی۔ مگر میں بھی کیا کرتی؟ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ غصہ آ گیا مجھے، اور یہ لڑکیاں یہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔
یہ تو کالج اکیڈمی جا کر کیسی کیسی باتیں بنائیں گی۔ اگر کوئی بات میرے گھر والوں کو پتہ چل گئی تو تب کیا ہوگا؟ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کوئی بھی برا خیال نہیں ہے، میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں۔ پتہ نہیں اب مجھے کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ اسے بار بار بہرام کی آنکھیں اور ان میں چھائی وحشت یاد آ رہی تھی جو اسے بری طرح سہما رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے آنے والے پل اسے کیا رنگ دکھانے والے ہیں۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق اٹھی تھی، تیار ہو کر کالج گئی، اپنے دوستوں سے ملی، ان کے ساتھ گپ شپ میں اور کلاس اٹینڈ کرنے میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کی روزانہ یہی روٹین تھی۔ کالج کے بعد ہی وہ اکیڈمی جاتی اور پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس آتی تھی۔ اب وہ رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ اکیڈمی کالج سے اچھے خاصے فاصلے پر تھی۔ رکشے میں بیٹھے ہوئے اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تھی۔ آج اس نے وہ گاڑی کہیں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اطمینان ہو گیا۔ لگتا ہے اس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے ایک تھپڑ نے وہ کام کر دکھایا جو اس کے ماں باپ نہیں کر سکے، وہ اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکے۔ تبھی تو وہ لڑکیوں کا راستہ روک کر ان سے اظہار محبت کرتا پھرتا ہے، انہیں دھمکیاں دیتا ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ اب اسے عقل آ گئی ہوگی۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ آنے والا پل ہی اسے بتانے والا تھا۔ رکشہ ایک سنسان جگہ پر پہنچا تھا جب وہ گاڑی رکشے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ بہرام گاڑی سے اتر کر نیچے آیا۔ نرمین نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ یہ میرے پاس اس طرح سے کیوں آ رہا ہے؟ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نرمین رکشے سے اتر کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ بہرام جلدی اس تک پہنچ گیا تھا۔ اب تم اسے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ اب میں تمہارے کیے کا اچھا سبق سکھاؤں گا۔ تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم موت مانگو گی مگر تمہیں موت نہیں ملے گی۔ بہرام کی باتیں اس کے الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھا جو نرمین کو اپنے کانوں میں انڈیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بہرام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو مجھے جانے دو۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب غصے میں ہو گیا۔ میں اس پر تم سے شرمندہ ہوں، تم سے معافی مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ خدا کے لیے تم بھی میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری ماں اور بھائی تو مر جائیں گے۔ بہرام اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اس نے رکشے والے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، تم نکلو یہاں سے ورنہ یہ گولی میں تمہارے بھیجے میں اڑا دوں گا۔ رکشے والا جلدی سے رکشہ بھگا کر لے گیا تھا۔ بہرام نرمین کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچنے لگا تھا۔ نرمین پوری طرح سے روتی جا رہی تھی، اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ خدا کے لیے اب تو ایسا مت کرو، مجھ پر رحم کھاؤ، میں کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں، میری عزت پر داغ مت لگاؤ۔ بہرام اس کی باتوں سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا، اس پر دوا لگائی اور پھر نرمین کے منہ پر آ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس لڑکی کی چیخ پکار تو بند ہوئی، اس نے میرے سر میں درد کر دیا تھا۔ نرمین کو اپنے بازو میں اٹھا کر اس نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ آ کر سنبھال لی تھی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ اب یہ لڑکی میرے چنگل سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا تھا۔ سبھی ملازموں کو اس نے چھٹی دی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نرمین کے شور مچانے کی آوازیں کسی کے کانوں میں پڑیں اور یہ بات اس کے باپ کے کانوں تک پہنچے۔ جو بھی تھا وہ اپنے باپ کے غصے سے خائف رہتا تھا اور اپنی کوئی بات بھی اپنے باپ کے کانوں میں پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا جو اس کی ذات کا تماشا لگا تھے۔ نرمین کو جب ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ بستر پر موجود تھی۔
آنکھیں کھولتے اسے گزرے ہوئے مناظر یاد آنے لگے۔ اس نے چلانا چاہا مگر اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کی بہت کوشش کی مگر رسیاں مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے تھی۔ نرمین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکال دے۔ یا اللہ، اس آدمی کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر۔ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کہیں یہ میری زندگی برباد نہ کر دے۔ اب تو اتنا وقت ہو گیا میں گھر نہیں گئی، ماں کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، بھائی کتنا پریشان ہوگا، اور بھابھی، اس نے تو بھائی اور ماں کو کتنا تنگ کیا ہوگا۔ نرمین کا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا مسرت بیگم کا دل گویا ڈوبا جا رہا تھا۔ ارے غفار، نرمین کو کال کرو، پتہ تو کرو وہ کہاں ہے، ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ غفار بھی بہت پریشان تھا، اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو نرمین نے کبھی بھی اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ نرمین کا نمبر ملا رہا تھا مگر اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جبکہ ساجدہ ان کے جلے دل پر گویا نمک لگا رہی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا نا، آخر آپ کی لاڈلی آپ کے منہ پر تماچا مار کے چلے گی، آپ کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اسی دن کے لیے منع کرتے تھے کہ لڑکی ذات کو اتنی آزادی نہیں دیتے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی، اور پڑھائیں اسے اور دیں اسے آزادی۔ آخر کیا کیا اس نے؟ سوچیں، اگر وہ واپس نہیں آئی تو آپ کیا منہ دکھائیں گے خاندان والوں کو، محلے والوں کو، دنیا والوں کو کیا بتائیں گے؟ کہاں ہے آپ کی بہن؟ ساجدہ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، بس کر دو، تمہاری یہ باتیں مجھے اذیت دے رہی ہیں، میری پریشانی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اگر تم نے میری پریشانی کم نہیں کر سکتی تو خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے مجھے پریشان مت کرو۔ ہاں ہاں، آپ تو ایسے ہی کہیں گے، مجھے ہی الزام دیں گے، بس میں ہی بری ہوں، میں ہی غلط ہوں۔ آپ کی وہ بہن جو آپ کے منہ پر تماچا مار کے چلے گی، وہ اچھی رہی، میں تو اتنی قربانیاں دے کر بھی آپ کا دل نہیں جیت سکی۔ اتنا بول کر ساجدہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ غفار بازار سے گیا تھا۔ اماں، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، نرمین کی ایک دو سہیلیوں سے اس کے بارے میں پوچھ لوں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس وقت اپنی بہن کے پاس پہنچنا ہے۔ غفار گھر سے باہر آ گیا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے نرمین کی ساری سہیلیوں سے پوچھ لیا تھا، مگر سبھی نرمین کی وجہ سے لا علم تھی۔ جس سہیلی کے ساتھ وہ اکیڈمی جاتی تھی، اس سہیلی نے کہہ دیا کہ وہ تو آج اکیڈمی آئی ہی نہیں، تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ غفار سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف نرمین کی حالت بھی بہت ہی زیادہ خراب تھی، رو رو کر اس نے برا حال کر لیا تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو نرمین نے دروازے کی طرف دیکھا۔ پورا کمرہ پھر روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جب روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہ پوری طرح سہم گئی تھی، کیونکہ اس کے سامنے بہرام کھڑا تھا۔ سامنے بہرام کھڑا تو اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا پراسرار سکون تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑ رکھی تھی جس کی چمک سے کمرے کا اندھیرا مزید گہرا لگ رہا تھا۔ نرمین کا حلق سوکھ گیا، وہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا بھی کوئی دن آئے گا جب اسے کسی ظالم کے رحم و کرم پر جینا پڑے گا۔ بہرام نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ نرمین کے نزدیک آیا اور نرمین نے دیکھا کہ اس کے گال پر ابھی بھی گزشتہ کل کے تھپڑ کا نشان ہلکا سا سرخ تھا۔ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کس قدر خوفناک انتقام لینے والا ہے۔ بہرام خان، نرمین نے گلے میں اٹکی آواز سے کہا۔ اسے بہرام کا نام یاد تھا۔ جب اس نے شور مچانے کی کوشش کی تو بہرام نے ایک جھٹکے سے اس کے منہ پر بندھی پٹی کھول دی۔ رو نہیں نرمین، تمہارے آنسو مجھے تمہارے قریب نہیں لائیں گے، بلکہ میرا غصہ مزید بھڑکا رہے ہیں۔
بہرام کی آواز میں ایک سرد گونج تھی جو نرمین کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ نرمین نے اپنے ہاتھ پاؤں سے رسیوں کو کھولنے کی ایک آخری کوشش کی، مگر وہ بے سود رہی۔ وہ بستر سے نیچے گر پڑی اور گھسیٹتے ہوئے بہرام کے قدموں میں آ گئی۔ خدا کے لیے بہرام خان، مجھ پر رحم کھاؤ۔ نرمین کا جسم ہچکیوں کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں بہت غریب گھر کی لڑکی ہوں۔ میرے گھر میں میری ماں اور بھائی ہیں۔ اگر میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ خدا کے لیے میں تمہاری ہر بات مانوں گی، تمہارے لیے کام کروں گی، مگر میری عزت مت چھینو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، جو اس وقت آزاد ہو چکے تھے، بہرام کے جوتوں پر رکھ دیا اور شدت سے رونے لگے۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ تھپڑ وہ میں نے غصے میں مارا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم ایک برے انسان ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوگی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ نرمین کے آنسو بہرام کے جوتوں پر گر رہے تھے۔ اس کی آواز میں اتنی بے چارگی اور سچائی تھی کہ بہرام کے دل میں کچھ پل کے لیے تذبذب پیدا ہوا۔ بہرام نے پہلی بار نرمین کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے آنسو، اس کا خوف، اس کی آنکھوں میں اپنے گھر والوں کو کھو دینے کا ڈر۔ اس نے آج تک جتنی لڑکیوں سے تعلق رکھا تھا، وہ سب یا تو پیسے کی خاطر آئی یا اس کی دولت اور طاقت سے مرعوب ہو کر۔ کسی کی آنکھوں میں اس نے ایسی معصومیت اور خوف نہیں دیکھا تھا۔ کیا میں واقعی میں اتنا برا ہوں کہ ایک شریف لڑکی میرے سامنے اس طرح کانپ رہی ہے؟ بہرام کے دل میں ایک انوکھا احساس جاگا۔ یہ کوئی لذت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار رحم کا جذبہ پیدا ہوا، وہ رحم جو شاید بچپن سے اس کی زندگی سے غائب تھا۔ اس نے جھک کر نرمین کو بازو سے پکڑا اور اٹھا کر بستر پر بٹھایا۔ چپ ہو جاؤ نرمین۔ بہرام کی آواز کی سردی اب ختم ہو چکی تھی۔ اس میں ایک نرمی آ گئی تھی جو اس نے خود بھی محسوس کی تھی۔ نرمین نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں اب بھی ڈر تھا کہ یہ شاید کوئی چال ہو۔ بہرام نے چھری کو آہستگی سے بستر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جھک کر نرمین کے پیروں کو بندھی رسی کو کھولنا شروع کیا۔ نرمین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند منٹ پہلے اسے تباہ کرنے والا تھا، وہی اب اس کی رسیاں کھول رہا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا نرمین، بہرام نے رسی کھولتے ہوئے کہا۔ تمہیں جو تھپڑ مارا تو اس نے میرے دماغ کے پردے کھول دیے۔ میں نے پہلی بار کسی لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھی۔ مجھے لگا جیسے میں ایک ایسا آدمی بن گیا ہوں جسے ہر کوئی ڈرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اس نے رسیاں مکمل طور پر کھول دی اور نرمین کا ہاتھ تھام لیا۔ نرمین نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر بہرام نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہو۔ میں برا ہوں، خود غرض ہوں اور تمہارے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بے بسی نے مجھے روک لیا۔ تمہیں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے سن کر مجھے اپنی ماں کا خیال آ گیا، وہ بھی تمہاری طرح کسی کی بیٹی ہے۔ نرمین کے ہاتھ سے خوف کے مارے بہنے والا پسینہ بہرام نے محسوس کیا تو اپنا ہاتھ نرم کر دیا۔ مجھے سچ میں افسوس ہے، میں نے تمہیں بہت ڈرایا نرمین۔ اس وقت گہری حیرت میں تھی۔ اس کا خوف دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ پر ایک ناقابل یقین سکون نے لے لی تھی۔ میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ، بہرام نے کہا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نرمین کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس کے بھائی غفار نے پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی اور ماں تو رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ بھابھی ساجدہ بھی پریشان تھی، مگر اس کی پریشانی نرمین سے زیادہ اپنی عزت اور بدنامی کی تھی۔ اب کیا ہوگا غفار؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ یہ لڑکی تو گھر کی عزت گلی میں نیلام کر کے گئی ہے، ساجدہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ تبھی گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے نرمین اور اس کے پیچھے بہرام کھڑا تھا۔ نرمین کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف اور تھکن کے آثار واضح تھے۔ نرمین،
مسرت بیگم دوڑ کر اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ غفار بھی بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کہاں تھی تم نرمین؟ تمہاری وجہ سے میری جان نکل گئی تھی۔ غفار غصے سے بولا، یہ کون ہے نرمین؟ ساجدہ نے بہرام کی طرف اشارہ کیا، جس کی لکسری گاڑی گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ نرمین کچھ کہتی، غفار نے غصے سے بہرام کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو اور میری بہن کو کہاں لے کر گئے تھے؟ غفار کے چہرے پر شک اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ نرمین نے فوراً ہی غفار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ تو میرے کالج کے ایک دوست کے بھائی ہیں۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو ان کی مدد سے میں یہاں پہنچی ہوں۔ نرمین نے جھوٹ بولا۔ وہ اس لمحے یہ سچائی بتا کر اپنے گھر والوں کو مزید صدمے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بہرام سمجھ گیا کہ نرمین کیا چاہتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکرا کر غفار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا نام بہرام خان ہے۔ میں نے آپ کی بہن کی مدد کی ہے۔ اس کی کار سڑک پر خراب ہو گئی تھی اور میں نے اسے گھر تک چھوڑ دیا ہے۔ امید ہے اس کی طبیعت اب ٹھیک ہوگی۔ بہرام کے لہجے میں ایک ایسی شرافت اور سچائی تھی کہ غفار کو کچھ پل کے لیے سکون ہوا۔ لیکن ساجدہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی گاڑی خراب ہوئی تھی تو موبائل پر کال کیوں نہیں کی؟ کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ ساری رات گھر سے باہر کیوں رہی؟ ساجدہ کے سوالات زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ غفار کو بھی یہ سوالات صحیح لگے اور وہ نرمین پر غصہ ہونے لگا۔ اسے نرمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سچ بتاؤ، یہ امیر زادہ کون ہے؟ تم نے ہم سب کی عزت خاک میں ملا دی۔ تم نے اسی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یہ بھابھی نے ہمیں بتایا تھا کہ تمہیں زیادہ آزادی دے رکھی ہے۔ اب میں تمہارا یہ حال دیکھوں گا۔ نرمین شدت سے رو پڑی۔ بھائی، خدا کی قسم، اس آدمی نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری گاڑی خراب ہوئی تھی اور میں وہاں پھنس گئی تھی اور اسی نے میری مدد کی۔ اس پر یقین کر لو۔ غفار کو نرمین کی بے بسی اور خوفزدہ آنکھوں میں سچائی نظر آئی، مگر اس کے دل میں غلط فہمی اور شک گھر کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے۔ آئندہ اگر تمہارے بارے میں کوئی بھی بات سنائی دی تو تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جانا۔ اب سے تمہاری پڑھائی ختم۔ تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی، غفار نے سخت لہجے میں کہا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہرام باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ نہ صرف نرمین کی عزت خطرے میں ڈالا بلکہ اس کے گھر کے سکون کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس کے دل میں نرمین کے لیے گہرا احساس محبت پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اب اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلانا چاہتا تھا۔ جب غفار غصے میں باہر آیا تو بہرام اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ غفار بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، مگر مجھے آپ کی بہن سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں اور آپ سب کا سکون واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ ساجدہ نے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے ہی آپ کی بہن کا پیچھا کیا تھا، میں نے ہی اسے تنگ کیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہے اور اب میں اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا آپ کی بہن پر کوئی الزام لگائے۔ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کی تمام ضروریات پوری کروں گا۔ بہرام نے عاجزی سے کہا۔ غفار نے غصے سے انکار کر دیا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا نا، اسے پیار کا نام مت دو۔ تم میری بہن کو خریدنا چاہتے ہو، مگر میں اپنی بہن کا سودا نہیں کروں گا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اپنی بہن کی شادی کسی شریف آدمی سے کروں گا، تم جیسے آوارہ لڑکوں سے نہیں۔ نرمین جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے دل میں بہرام کے لیے نفرت کی جگہ ایک انوکھی نرمی پیدا ہوگی۔ بہرام کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کے ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور غفار کے سامنے جھک گیا۔ میں آپ کے انکار کو قبول کرتا ہوں، مگر میں آپ کی بہن کا پیچھا کرتا رہوں گا۔ میں آپ کے خاندان کا اعتماد جیتوں گا اور جب تک میں آپ کو یہ یقین نہ دلا دوں کہ میں ایک شریف اور ذمہ دار انسان بن گیا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں آپ کی بہن سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ بہرام وہاں سے چلا گیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک بہرام نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ وہ اپنے بزنس میں پوری طرح مصروف ہو گیا اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے
تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس نے بار بار غفار کو کال کی لیکن اس نے کال کا جواب نہیں دیا، مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ ایک دن غفار کا بزنس بہت بڑے نقصان میں تھا۔ اس کا ایک بڑا ڈیل فیل ہو گیا تھا اور وہ مالی طور پر پریشان تھا۔ اس کی بیوی ساجدہ نے اسے نرمین سے کہا کہ وہ اپنی ٹیوشن کی تنخواہ کو گھر میں دے کر گھر کے حالات کو بہتر کرے۔ بہرام کو جب اس مشکل کا پتہ چلا تو اس نے خفیہ طور پر غفار کی کمپنی کے تمام قرضوں کو ادا کر دیا۔ جب غفار کو معلوم ہوا کہ کسی نے اس کی مدد کی ہے تو اسے پتہ چلا کہ وہ بہرام خان تھا۔ غفار حیران ہو گیا۔ اس نے بہرام کو کال کی، تم نے یہ کیوں کیا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں غفار بھائی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی بہن کو آپ پر کتنا فخر ہے۔ میں آپ کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار مجھے اور نرمین کو ملنے کی اجازت دے دیں، بہرام نے عاجزی سے کہا۔ غفار نے نرمین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ بہرام صرف ایک بگڑا ہوا امیر زادہ نہیں ہے بلکہ اس میں نرم دل اور شرافت بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تم آ سکتے ہو، غفار نے بامشکل کہا۔ بہرام کے آنے پر غفار، مسرت بیگم اور ساجدہ نے نرمین کو بہرام سے بات کرنے کی اجازت دی۔ بہرام نرمین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نرمین، میں نے اس دن سے تم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب میں نے اپنے دل کی گہرائی سے کہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی بدل دی ہے۔ اب میں وہ آوارہ انسان نہیں ہوں جسے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ اب میں ایک شریف انسان بن چکا ہوں۔ میری محبت کو ایک موقع دو۔ میں تمہیں وہ عزت اور محبت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ محبت تھی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے بہرام۔ غفار نے یہ سب دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ بہرام سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے ساجدہ اور اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ سب نے شادی کی اجازت دے دی۔ بہرام نے کچھ دنوں بعد ہی بڑی شان و شوکت سے نرمین سے شادی کی۔ یہ خوبصورت تقریب تھی جس میں اس نے نرمین کو ایک ملکہ کی طرح پیش کیا۔ شادی کے بعد بہرام نرمین کے گھر والوں کو بھی ہمیشہ عزت دیتا رہا۔ اس نے غفار کو اپنے بزنس میں شامل کیا اور ساجدہ کی بھی بہت عزت کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساجدہ کی زبان بھی نرم ہوگی اور وہ نرمین کو اپنی بہن سمجھنے لگی۔ بہرام نے نہ صرف نرمین کا دل جیتا بلکہ اس کے خاندان کو بھی اپنا لیا۔ وہ ایک بہتر انسان بن گیا تھا اور نرمین اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ساجدہ کو بھی اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب بھی نرمین اپنے مائکے میں جاتی تو ساجدہ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے رویے سے بات کرتی تاکہ اپنے پرانے رویے کا اثر زائل کر سکے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔